محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اشراق اور نماز چاشت کا بیان. سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز اشراق کہلاتی ہے. نماز اشراق کا ٹائم سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہے اور نماز اشراق ادا کرے تو اس کو مقبول پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور اشراق کی نماز گھر جا کے ادا کی تو کیا وہ اس فضیلت کا حقدار ہوگا؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی وضو سے اس نے گھر جا کر بھی اشراق کی نماز ادا کر لی تو امید ہے وہ اس فضیلت سے بھی فیضیاب لازمی ہوگا. دوسری صورت میں اگر کوئی مسجد میں ہی ہے اور اس کا مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وضو ٹوٹ گیا اور اس نے دوبارہ وضو کیا تو کیا وہ اس فضیلت کو پا لے گا؟ تو بالکل مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے مسجد میں ہی اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز اشراق ادا کی تو وہ اس فضیلت کو لازمی پائے گا. اس کی نیت اس طریقے سے کی جائے گی کہ 2 رکعت نماز نفل اشراق منہ میرا کعبہ شریف اللہ اکبر. نماز چاشت کا ٹائم جب سورج کی شعائیں اتنی تیز ہو جائیں کہ جن پر نگاہ نہ ٹھہر سکے تب سے شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر تقریباً اگر 6 بجے ہمارا سورج اگر طلوع ہو رہا ہے تو 6:20 پہ نماز اشراق کا وقت ٹائم شروع ہو جائے گا اور 10-10:30 بجے جو ہے نماز چاشت کا ٹائم شروع ہو جائے گا. نماز چاشت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز چاشت ادا کرتا ہے اور اس کی مکمل 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. نماز چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھی وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھی تو وہ عابدین میں لکھا جائے گا، اور اگر کسی نے 6 پڑھی تو یہ اس دن کے لیے کفایت ہوگی، اور جس نے 8 پڑھی وہ قانتین میں لکھا جائے گا، اور جو 12 پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاشت کی
2 रकतें मुहाफ़ज़त से अदा करता है, यानी हमेशगी से रोज़ाना अदा करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसके अगले पिछले गुनाह बख्श देता है, चाहे वो गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। नमाज़े 4 का आखिरी टाइम ज़ोहर कुबरा यानी ज़वाल के वक़्त से कबल तक है। नमाज़ें, अगर किसी ने फजर की नमाज़ पढ़ी और सो गया और उठा, तो उस वक़्त वो कौन सी, और टाइम इतना हो गया, सूरज काफ़ी बुलंदी पर आ गया, सवानेज़े पर आ गया, तो वो कौन सी नमाज़ पढ़ेगा? तो वो नमाज, पहले नमाज इशराक अदा करेगा, बाद में नमाज चाश। नमाज इशराक और चाश टाइम इनका शुरू होने का अलग अलग है, लेकिन इख्तिताम का टाइम एक ही है, यानी एक ही वक़्त में ये दोनों, इनका आखिरी वक़्त जो है वो एक ही वक़्त में ख़त्म हो जाता है। तो पता ये चला कि नवाफिल नमाज़ों में से नमाज इशराक और नमाज चार जो हैं वो बहुत अहमियत की हामिल नमाज़ें हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नवाफिल की अदायगी भी अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सबको ऐसन तरीके से दीनी मसाइल को सीख कर, समझ कर, उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।